اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس خطے میں جو ہے دشمن جو ہے وہ انتہائی جو ہے نا شاطرانہ چالیں چل رہا ہے۔ اب ایران کی طرف سے پہلے پاکستان پر جو حملہ کیا گیا اور جس میں کہتے ہیں جی کہ عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں، وہ پھر 24 گھنٹے میں ہی پاکستان اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ بہرحال جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، یہ جو سمجھتے ہیں امہ پہلے ہی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے نا سازشوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایران میں جو اثر رسوخ ہے سب سے زیادہ وہ را کا ہے، اور را جو ہے وہ وہاں بیٹھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ کلبھوشن جادیو کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ بہرحال پاکستان نے بھرپور جواب دے کر ایک تو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم سو نہیں رہے ہیں، یعنی کہ ہم سو نہیں رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب سے ایران بھی جو ہے وہ اپنے لب و لہجہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور پاکستان میں جو شیعہ کمیونٹی ہے بڑی تعداد میں رہتی ہے، اس کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ضرور ہوں گی، لیکن سب سے پہلے ان کو پاکستان سے محبت ہے۔ اس لیے ایران کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے ان شیعہ بھائیوں کی بھی عزت کرے اور سنیوں کی بھی عزت کرے۔ یہ بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جناب کیونکہ ہم شیعہ ہیں تو ہمارے خلاف آپ کچھ نہ کریں، یہ ایسی فضول بات ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کو اگر اپنی سلامتی عزیز ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد اور خود مختار ملک ہیں، تو پاکستان بھی ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ آپ انٹیلیجنس بیس باتیں کریں، آپ کو نشاندہی کی گئی، دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں موساد اور را کی جو ہے نا وہ چالیں ہیں، جس میں ہم دونوں ملک جو ہے نا ٹریپ ہو چکے ہیں۔ ہمیں فوری طور پر اپنے مشترکہ دشمن کو پہچاننا چاہیے اور اس دہشت گردی کو یا اس فوری طور پر جو ہم کارروائیاں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں بند کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں دشمن بیٹھے ہیں تو ایران کو چاہیے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اس کے دشمن بیٹھے ہیں تو پاکستان کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان اور ایران کی مدد کی، ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن ان کو صلے میں کیا ملا؟ اس قسم کے جواب۔ اب افغانی بھی جو ہے وہ بھی کوئی موقع ملے وہ یہ سمجھتے شاید پاکستان کی بے بس ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور وہ پھر منہ توڑ جواب بھی دینا جانتے ہیں۔ انڈیا ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے، تو ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں بند کرے اور وہ بھی دشمنوں کا اعلیٰ کار نہ بنے۔ اگر پاکستانی اس طرح کر رہے ہیں تو اس میں بھی مذمت کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ محاذ جو ہے کھلا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں امریکہ کا کردار انتہائی نیگیٹو ہے، اور چائنا واحد ملک ہے جس نے یہ کہا ہے کہ تحمل سے کام کیا جائے اور اس کو جو ہے صبر سے جو ہے نا ٹیکل کیا جائے، جبکہ امریکہ کہہ رہا ہے جی ایران جو ہے وہ دہشت گردی کا گڑھ ہے، یہ ہے وہ۔ حالانکہ میری نظر میں سب سے بڑی دہشت گردی کا جو گڑھ ہے وہ امریکہ ہے، جو پورے ابھی خلیج پر اس نے بارود پھینک کے اسرائیل کے ذریعے عراق کو تباہ کر کے، یمن کو اور پتہ نہیں کس کس کو تباہ کر کے، ابھی تک بھی وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، حالانکہ دہشت گرد وہ خود ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو کب عقل آئے گی اس کا انتظار کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندے اپنی مدد آپ نہیں کرتے، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان پر میں گندگی ڈال دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہمارے علماء کرام پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ آیات پڑھ کے سنائیں ہمارے حکمرانوں کو، چاہے وہ کہیں بھی آئیں، مسلمانوں کو یہ آیاتیں پڑھ کے سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دیتا ہوں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے میں بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم جناب ان چکروں میں پڑیں۔ پہلے ہی دونوں ملک کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، معاشی طور پر دونوں ملک تباہ ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے یہ اس قسم کے جارحانہ قسم کے حملے جو ہے ایک دوسرے پر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ورنہ فائدہ کسی کا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ہم باتیں ہیں، بلاول بھٹو جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے نا اپنا عمران خان کہتے ہیں نواز شریف کو برے طریقے سے لتاڑ رہا ہے، اور وہ ایک ہی بات کر رہا ہے۔ اب اس نے نواز شریف کو چوہا تک کہہ دیا ہے کہ وہ چھپا بیٹھا ہے، سامنے نہیں آ رہا۔
یہ لینگویج ہے عمران خان کی۔ میرا خیال ہے کہ بلاول کو خیال کرنا چاہیے، سیاست اپنی جگہ لیکن احترام بھی ہونا چاہیے۔ پھر شہباز شریف اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جب وہ زرداری کو کہتا تھا کہ میں الٹا لٹکاؤں گا، پیٹ پھاڑوں گا وغیرہ وغیرہ، بہرحال لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں یہ ساری سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کو بے وقوف نہ سمجھا جائے۔ اور یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ووٹ کس کو ڈالیں گے اور ملے گا کس کو، کیونکہ یہ بھی سارا پری پلان ہو چکا ہے۔ عوام بیچاری خوار ہوگی، صبح 9 سے 5 بجے تک ووٹ ڈالے گی، اور نتیجہ وہ ہوگا جس نے زیادہ گیٹ نمبر 4 کی خدمت کی ہوگی یا گیٹ نمبر 4 کی یاترا کی ہوگی۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، 70 سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔